بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کتب صحابہ کرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، قسط 47، خصوصیات اسلام، مصنفہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ از عواب سعد حیات۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کو اوائل عمری سے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قربت نصیب رہی اور آگے چل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت احمدیہ کے سلطان نصیر بنے۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی یکساں علمی اور انتظامی قابلیت آپ کی سیرت کا ایک اہم اور حیران کن پہلو ہے۔ اسی طرح حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی علمی خدمات میں بہت وسیع تصانیف شامل ہیں۔ آپ نے اسلام کی برتری دیگر ادیان پر ثابت اور قائم کرنے کے لیے دینیات، فلسفہ، موازنہ مذاہب اور دیگر پہلوؤں سے لکھا اور خوب لکھا۔ آپ کی زیر نظر کتاب بھی ایک ایسی ہی کاوش ہے جو 25 جنوری سن 1919 کو محمد یامین تاجر کتب قادیان کی کوششوں سے سامنے آئی۔ پہلا ایڈیشن کاشی رام پریس لاہور سے طبع کروایا گیا۔ قریباً 50 صفحات کی اس کتاب کی قیمت 2 آنے مقرر ہوئی۔ مصنف کتاب کی وجہ تالیف کے ضمن میں صفحہ اول پر لکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ تم نے اسلام کو کیوں قبول کیا، حالانکہ اسلام کے سوا اور بہت سے مذاہب تمہارے سامنے موجود تھے۔ تم نے اسلام میں کیا خوبی دیکھی جو اور مذاہب میں نہیں؟ اسلام کا وہ کون سا جمال مشاہدہ کیا جو کسی اور مذہب کو نصیب نہیں؟ اس سوال کا جواب ہر مسلمان کے ذمہ ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ سائل کی تشفی و تسلی کرے۔ اس کے بعد فاضل مصنف نے اسلام کی متفرق خصوصیات درج کی ہیں۔ پہلی خصوصیت کے تحت بتایا کہ قانون قدرت خدا کا فعل ہے اور الہامی کتاب اس کا قول، اس لیے نہایت ضروری ہے کہ خدا کے قول اور فعل میں مطابقت ہو، اور ایک کتاب تبھی الہامی کتاب سمجھی جائے گی جبکہ وہ خدا تعالیٰ کے فعل یعنی قانون قدرت اور نظام عالم کے مطابق ہو۔ اگر ایک کتاب جس کا دعویٰ ہو کہ وہ خدا کا قول ہے اللہ تعالیٰ کے فعل کے خلاف ہوگی تو سمجھا جاوے گا کہ وہ خدا کا قول نہیں۔ مصنف نے یہ اصول تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے بعد بتایا کہ اسلام کی پہلی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالہ سے بعض مثالیں درج کی گئی ہیں اور صفحہ نمبر 4 پر دوسری خصوصیت کے ضمن میں بتایا کہ مذہب ایک باغ ہے جسے خدا تعالیٰ دنیا میں قائم کرتا ہے۔ اس کی آب پاشی کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں اور اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے کلام الہی کا پانی اتارا جاتا ہے، اور جس طرح ایک باغ مالی کے بغیر برباد ہو جاتا ہے اور پانی کے بغیر خشک ہو کر تباہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انبیاء اور کلام الہی کے بغیر کوئی مذہب زندہ نہیں رہ سکتا۔ کتاب کے صفحہ 8 پر تیسری خصوصیت کے طور پر بتایا کہ دنیا میں ہر ایک چیز 2 پہلو رکھتی ہے، ظاہری اور باطنی، اور کسی چیز کے عمدہ ہونے کی یہی پہچان ہے کہ اپنے دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے اچھی اور اعلیٰ ثابت کی جاوے۔ اگر ایک چیز باطن میں اچھی اور ظاہر میں بری ہوگی وہ بھی ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتی، اور ہم اس کے ظاہر کے خبث کو دیکھ کے اس سے ایسے متنفر ہو جائیں گے کہ اس کے باطنی فوائد سے ہمیں محروم ہونا پڑے گا۔ اسی طرح جو چیز ظاہری لحاظ سے تو اچھی نظر آوے لیکن باطن میں وہ اچھی نہ ہو، اس سے بھی ہم منتفع نہیں ہو سکتے اور گو اس کی ظاہری صورت پر ہم فریفتہ ہو جائیں۔ اس کتاب کے صفحہ 12 پر اسلام کی چوتھی خصوصیت یوں بتائی ہے
کہ خدا تعالیٰ کے افعال سے ہم اس کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں، اور الہی خوشنودی اور ناراضی کا پتہ خود خدا تعالیٰ کے کاموں میں غور کرنے سے لگ سکتا ہے۔ کتاب کے صفحہ 15 پر 5ویں خصوصیت اسلام لکھی گئی ہے، اور یہ خصوصیت اسلام کی صداقت پر ایک زبردست شہادت ہے اور دنیا کے تمام مذاہب پر اسلام کی فضیلت کا بہترین ثبوت ہے۔ یہ خصوصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باوجود ہے۔ اگر قرآن مجید قانون کے طور پر نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ تھے۔ آپ کی اخلاق قرآن کریم کی تفسیر و تشریح تھے۔ یہودیت و عیسائیت کی موجودہ کتب اور ان میں مذکور ان کے بانیان کے افعال و اعمال اس خصوصیت اسلام میں مقابلہ کے قابل نہیں ہیں۔ کتاب کے صفحہ 23 پر اسلام کی 6ٹھی خصوصیت کے طور پر مصنف بتاتے ہیں کہ اسلام تمام دنیا کو دعوت اسلام دیتا ہے، جبکہ اسلام کے سوا جس قدر اور دوسرے مذاہب ہیں وہ صرف خاص ملکوں اور خاص قوموں کی اصلاح کے لیے دنیا میں آئے، لیکن اسلام کے بھیجنے والے نے اسے کسی خاص ملک یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا۔ اسلام کی 7ویں خصوصیت کتاب کے صفحہ 27 پر یوں لکھی گئی ہے کہ سچے مذہب کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اس کا لانے والا جس قوم یا جس ملک کی اصلاح کے لیے وہ مذہب لایا ہو، کیا واقعہ میں اس مذہب کے اصولوں کو ترویج دے کر اصلاح میں کامیاب ہو گیا، اور وہ مذہب اور وہ نبی اپنی قوم یا اہل ملک کی جن غفلتوں اور بدیوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا گیا، اس نے اپنی بعثت کے بعد کیا اپنی قوت قدسیہ سے اس غفلت اور بدی کو دور کیا؟ اس مذہب اور نبی کو اپنے مشن میں کس حد تک کامیابی نصیب ہوئی؟ کتاب کے صفحہ 30 پر اسلام کے دیگر مذاہب کے مقابل پر 8ویں خصوصیت کے ضمن میں بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عرفان جو مذہب نے آ کر پیدا کیا ہو وہ ایک اہم معیار ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ دیکھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ مذہب خدا تعالیٰ کی ذات، صفات اور تجلیات کے متعلق کیا سکھاتا اور بتاتا ہے۔ آگے بڑھیں تو کتاب کے صفحہ 35 پر 9ویں خصوصیت میں لکھا ہے کہ ہر مذہب کی ظاہری اور باطنی خوبیاں ہوا کرتی ہیں۔ ہر مذہب اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کے متعلق تعلیم سے بھی صاف پہچانا جا سکتا ہے۔ اس عارضی دنیا کے معاملات میں تو کوئی مذہب کئی آسانیاں اور سہولتیں پیش کرتا چلا جائے، لیکن دار فانی میں منتقل ہو کر حیات آخرت کے متعلق اپنے ماننے والوں کو محض کوڑا رکھے یا آدھی ادھوری تعلیم دے تو فرق صاف ظاہر ہے۔ الغرض مذاہب عالم پر وسیع نظر رکھنے والے اس فاضل مصنف نے خصوصیات اسلام بتاتے ہوئے دیگر مذاہب کی تعلیم اور واقعات پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور اس کتاب میں اپنی ہر بات کو دلیل سے واضح کیا ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 19 مارچ 2024 صفحہ 5۔